میرے والد صاحب یہاں آنا چاہتے تھے، ان کا آپ ان کے اللہ مغفرت کرے، تم ان کے لیے عمرہ کر لو۔ گھر میں مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ آتا ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری شادی کرنے سے پہلی بیوی کی بد دعا لگتی ہے، بد دعا تب لگے جب قرآن و حدیث کے خلاف کام کرو۔ دوسری شادی کی اجازت ہے تو بد دعا کیوں لگے گی؟ اگر کسی کو ہم نے پہلے ایسے بہن بنایا ہوا تھا پھر اس سے نکاح ہو جائے کوئی بات نہیں، بہن زبانی کلامی تو نہیں بنتی نا۔ ہم پہلے اکٹھے رہتے تھے پھر الگ ہو گیا، بہن بیمار رہتی ہے، بہرحال اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ میں زور سے آمین نہ کہیں، خاموش رہیں۔ ان کو نساء میں بیمار ہیں تو اللہ شفا عطا فرمائے۔ 3 دن کے لیے ایک شخص آپ کا مہمان بننا چاہتا ہے، کیا وجہ 3 دن کے لیے کیوں مہمان بننا چاہتا ہے؟ مجھے پہلے مل کے بتائے تو صحیح نا۔ لڑکی تو طلاق نہیں دے سکتی، خلع کر سکتی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے، روزہ ٹوٹ گیا، وہ اس کے بدلے میں آپ کو قضا رکھنا ہوگا۔ افطار خود بخود ہو گیا، پانی پی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں جب روزہ ہی نہیں رہا، لیکن احتیاط ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں پیئیں۔ روضہ اقدس کے سامنے جب جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدے کے رہنے والے مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں، جدے سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اگر حلق حدود حرم سے باہر جا کے سر منڈوائیں دم پڑ جائے گا۔ 3 طلاق ایک وقت میں اکٹھی دی جائے وہ 3 ہوتی ہیں۔ سامری بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، سیدھا شیطان رکھ دو۔ سامری کا تکلف کیوں کر رہے ہو؟ ابلیس رکھ لو، وہ تو کافر تھا، تم کافروں کے نام رکھو گے۔ بیوی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ہاں اگر خامد غریب ہے، بیوی امیر ہے، دے سکتی ہے، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں، خامد بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مثلا بیوی غریب ہے، خامد امیر ہے، تو اس کے ذمے بیوی کا خرچہ واجب ہے، زکوٰۃ کیوں دے؟ بیوی کے ذمے تو خامد کا خرچہ نہیں ہے نا۔ تو اگر خامد غریب ہے اور بیوی امیر ہے، زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد روح جسم میں کب لوٹائی جاتی؟ میں نے عرض کیا ہے یہ مسئلے مرنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا، ابھی سے کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ حدیث میں ہے جب دفن کرتے تعاد روحہ فی جسدہ، روح لوٹائی جاتی ہے، پھر سوال جواب ہوتا ہے۔ قضا نماز کی سنت ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرض کی قضا ہوتی ہے، اور وتر کی قضا ہوتی ہے، واجب ہے۔ اگر ایک دن کی نمازیں قضا ہو گئیں، دوسرے دن ساری قضا کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن توبہ کریں کہ ساری 5 نمازیں قضا کر دیں۔ نوکری کرنے کے بعد جو پینشن ملتی ہے 30 سال یا 25 سال بعد، اس پہ زکوٰۃ ہے، جب ملے گی پھر تم زکوٰۃ دو گے نا، پہلے کیسے زکوٰۃ ہو؟ ملی نہیں تمہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنے اپنا یود کی لکڑی کا دھواں جو ہے نظر بد کے لیے، اللہ عالم، یہاں سارے نظر بد کے لیے تو نہیں جلاتے، خوشبو کے لیے جلاتے۔ اگر طواف کرتے ہوئے خانے کعبے کے غلاف کا بوسہ دیا، آپ نے غلط کیا لیکن طواف ہو گیا۔ میری عمر 60 سال ہے، بیمار رہتی ہوں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ وظیفے پر گزارا نہ کریں، بس زمزم پئیں،
یا ہر نماز کے بعد خود 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ وضو کے وقت ہاتھ یا چہرے یا پاؤں پہ صابن لگانا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی کمائی کی خرابیاں بیان کرتا رہتا ہے، ایسے شخص کی کھانے کی دعوت قبول کرنی چاہیے؟ کیوں قبول کرے جب وہ بتاتا ہے کہ میں حرام کھاتا ہوں؟ ہاں یہ حدیث میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان اپنے بھائی سے بات نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر 3 دن کے بعد تم جا کے کہہ دو السلام علیکم، وہ جواب نہ دے تو اب وہ گناہ گار رہے گا۔ لیکن اگر دنیاوی جھگڑا ہو، دین کا جھگڑا ہو، تو چاہے ساری زندگی بات نہ کرو۔ سفر سے آدمی گھر گیا، عورت حیض کی حالت میں تھی لیکن خون بند ہو چکا تھا، اس نے جماع کیا، دوسرے دن پھر خون آیا، مانا کہ حیض میں اس نے جماع کیا، توبہ بھی کرے اور کوئی صدقہ و خیرات بھی کرے۔ لوگ غارے 100 غارے ہرا پہ چڑھتے ہیں، کوئی شریعت کا حکم نہیں، خود محنت کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ بالکل 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ۔ 2 دن پہلے عمرہ کیا، ٹینٹ کروائی، اب مسجد عمرہ سے عائشہ سے عمرہ کروں، بالکل پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبیدہ کے لیے کعبہ شریف چل کے گیا تھا استقبال کر، کون زبیدہ؟ اللہ عالم۔ اچھا کعبہ گیا تھا تو یہاں لوگ طواف کس چیز کا کرتے رہے؟ کعبہ تو چلا گیا، کیوں ایسے مسئلے کرتے ہو؟ جیسے کہتے حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور تمہارے پاس آ گئے تو مدینے میں سلام کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کی مخلوق کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ کعبہ چل کے گیا، حضور کے لیے تو کعبہ چل کے نہیں گیا، حضور نے عمرہ نہیں کیا، واپس چلے گئے مدینہ شریف۔ کہتے جی آپ پاکستان کے کس شہر سے تعلق؟ پاکستان سارا میرا ملک ہے، شہر کا تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ مرغیوں کو شکار کرنے کے، مرغیوں کا تو شکار ہم نے آج تک نہیں سنا، مرغابیوں کا تو سنا ہے، مرغیوں کا نہیں سنا۔ کرتے ہو تو شکار جائز ہے۔ اولاد نرین جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے آگے ایک عورت گزر گئی، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا الیاس گھمن صاحب، یہ علماء ہیں الحمدللہ، صاحب علم ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم احترام کرتے ہیں۔ پاکستان میں لڑکی تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے، اگر فیصلہ قانون انگریزی کے مطابق ہے تو تنسیخ نہیں ہوتی، اگر شرعی طور پہ فیصلہ کریں، کورٹ شریعت کی بنی ہوئی ہو تو پھر ہو جاتی ہے۔ حافظ غلام مصطفیٰ کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ مدینہ پاک سے عمرہ کر چکے ہیں، ہم نے طائف جانا ہے، عمرے کا ارادہ بھی ہے، لیکن عمرہ لازم کرنا ہوگا، نہیں کرو گے دم پڑے گا۔ حالت حیض میں عورت خانہ کعبے کا طواف کر سکتی، وہ تو مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتی، طواف ہیلی کاپٹر پہ کرے گی۔ کسی کی بیعت کرنا بالکل اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کی بیعت کرے وہ خود صاحب ارشاد بھی ہو اور پکا عقیدہ بھی ہو اور صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت ہو۔ ایک شیعہ لا کر نے کہا کہ سنی کہتے ہیں ہم نے امام مہدی کو نہیں دیکھا، تو اس نے دیکھا ہے؟ پہلے اس سے تو پوچھو تم نے دیکھا ہے؟
کیا ہے باتیں ہیں کہ خدا کو بھی نہیں دیکھا، اس طرح تم نے نبی کو بھی نہیں دیکھا، تم نے حسین کو دیکھا ہے؟ خام خواہ جو ماتم کر رہے ہو، یہ باتیں ہوتی ہیں، کوئی عقیدے کی بات نہیں، ڈھکو سے لے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب سے مناظرہ کر رہا تھا ایک شیعہ، تو اس نے بھی ایسے کوئی ڈھکوسلا گھڑا کہ حضرت یہ بتائیں کہ سنی اور سور میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا اتنا ہی فرق ہے، میں سنی ہوں تم سور ہو۔ انہوں نے کہا پیمائش کر لو، اتنا ہی فرق ہے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میں سنی ہوں۔ تعلیم القرآن مدرسہ ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک بچے سے بدفعلی کا الزام لگا، بات بگڑی، پرچہ ہوا، اب ایک مولوی کے ساتھ مدرسے پر ایک دوسرا مسجد پر، وہ اللہ ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ عالم، الزام صحیح لگا غلط لگا خدا جانے، بہرحال دونوں توبہ کریں اور فتنے کو ختم کریں، ورنہ مدرسہ بھی برباد ہو جائے گا، مسجد بھی برباد ہو جائے گا۔ صفا مروا کے بعد نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پاکستان سے جب لوگ حج عمرے کے لیے آتے ہیں تو لوگوں کو ملنے جاتے ہیں، وہ اچھا کرتے ہیں کہ کوئی قصور ہے، کوئی حقوق ہے تو ایک دوسرے سے معاف کرا رہے، پھر لوگ ان کے گلوں میں پھول ڈالتے ہیں، یہ بدعت ہے، عادت ہو گئی ہے، یہ قبروں پہ بھی ڈالنا ہے اور حاجی کے گلے میں بھی ڈالنا ہے۔ جب تک پھول نہ ڈالیں ان کا کام ہی نہیں بنتا، اور شادی کریں تو عورت کے کمرے میں بھی پھول ڈال دیں، اب پتہ نہیں ان میں سے صحیح پھول انہوں نے کہاں ڈالے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی امامت کے لیے دبئی گیا ہے، 10 دن کے بعد امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرا بھائی 10 سال سے آسٹریلیا میں ہے، کچھ کام نہیں بنتا، اس کو کہو کہ 2 رکعت نماز روزانہ پڑھے اور استغفار 1000 دفعہ استغفر اللہ پڑھا کرے۔ اگر قرآن پاک کے اوراق بوسیدہ ہو گئے، ان کو کسی چیز میں مثلاً گھڑے میں بند کر کے پتھر ڈال کے پانی میں ڈال دو تاکہ اوپر نہ آئے، یا کوئی گھر بن رہا ہوتا ہے دیوار کے اندر دفن کر دیں۔ تھوڑا سا پیدل چلتا ہوں تو دمے کا اٹیک ہوتا ہے، احتیاط کرو، اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بریلوی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں کیونکہ وہ غیر اللہ کو مدد مانگتے ہیں۔ میں پہلے عمرے پہ آیا، حج اسود کا پتہ نہیں تھا، میں نے رکن یمانی سے طواف شروع کیا، بہرحال آپ کا طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کرو۔ ایک بریلوی مولوی کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کی قرآن پڑھنے کی رفتار اتنی تھی کہ گھوڑے پر جب سوار ہوتے ایک پاؤں رکعت میں ہوتا، ابھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے اور قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اللہ عالم جی پتہ نہیں اس نے کہاں پڑھا ہے، یا حضرت علی نے خود فرمایا ہے کہ میں نے جلدی قرآن ختم کر دیا۔